اکثر آپ لوگوں نے آج کل کے دور میں دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو بہترین بنانا چاہتا ہے تو اپنی باڈی کو سب سے زیادہ پہلے مینٹین کرتا ہے اور وہ ایسی غذاؤں کا استعمال کرتا ہے جو کہ اس کے جسم کو تر و تازہ رکھتی ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کریں گے جس کے گھر میں تین تین دن تک فاقے رہتے تھے اور وہ روزہ رکھتے تھے۔ اس کے باوجود بھی وہ اس قدر مضبوط تھے کہ اگر انہیں کسی بھی جنگ کے اندر بھیج دیا جاتا تو وہ اس جنگ کو جیت کر واپس آتے تھے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کے اندر ہم حضرت علی کی زندگی کے اوپر غور کریں گے کہ حضرت علی نے اپنی زندگی کیسے گزاری تھی۔ تو ویڈیو کو ابھی تک اگر آپ لوگوں نے لائک نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر بھی کر دیں۔ جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد مسلمان کافی تعداد میں مضبوط ہو چکے تھے۔ دوسری طرف مشرکین مکہ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے اس دور کے بڑے بڑے عرب کے جو بہادر تھے ابو سفیان کے ساتھ مل گئے۔ ان میں سے ایک پہلوان جس کا نام عمرو بن مرہب تھا وہ بھی ان کے ساتھ مل گیا اور مسلمانوں کے مقابلے میں آ کھڑا ہوا۔ یہ شخص اتنا طاقتور تھا کہ وہ اپنے ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہزاروں لوگوں کو قتل کرتا تھا۔ پھر جنوری 627 عیسوی کے اندر تمام مشرکین نے مل کر مدینے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے آنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کر لیا اور انہیں فرمانے لگے کہ ایک طرف پورے عرب کے مشرکین ہیں اور دوسری طرف ہم تھوڑے سے مسلمان ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کے اندر حق اور باطل کو واضح کر دے گا۔ اس وقت سارے صحابہ کرام یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم اتنے سے مسلمان ہیں اور اتنے بڑے لشکر کا ہم لوگ کیسے مقابلہ کریں گے۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی جن کا نام سلیمان فارسی تھا انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمارے مدینے کو تین طرف سے پہاڑ نے گھیر رکھا ہے اور صرف ایک ہی جگہ ایسی ہے جہاں پر یہ راستہ بنتا ہے، اگر ہم لوگ اس راستے کے اوپر ایک گڈھا کھودتے ہیں تو ہمارے اوپر جو مشرکین ہیں وہ صحیح سے حملہ نہیں کر پائیں گے۔ تو تمام صحابہ کرام اس بات سے متفق ہوئے اور گڈھا کھودنا شروع کر دیا۔ 6 دنوں تک لگاتار مسلمان وہاں پر یہ خندق کھودتے رہے اور یہ خندق اتنی لمبی تھی کہ اگر ہم لوگ اس کا تعین کریں تو یہ 5.5 میٹر لمبی، 4.5 میٹر گہری اور 9 میٹر چوڑی ایک خندق یہاں پر کھودی گئی۔ جب ابو سفیان اور اس کا لشکر یہاں پر آیا تو اس نے دیکھا کہ اتنی لمبی خندق کھود چکی ہے تو وہ لوگ مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے اور وہ لوگ اس سوچ میں پڑ گئے کہ اتنے سے مسلمانوں نے مل کر اتنی لمبی یہاں پر خندق کیسے کھودی ہے۔ 6 دن لگاتار مدینہ کے باہر بیٹھنے پر عمرو بن مرہب کہنے لگا کہ یہ تو میری توہین ہے کہ مسلمان کیا سوچیں گے کہ عمرو بن مرہب جو اتنی جنگی لڑ کر آیا وہ ایک چھوٹی سی خندق کو پار نہ کر سکا۔ پھر اس نے جیسے کیسے اپنے آپ کو اس خندق کے اندر اتار دیا اور اپنے گھوڑے کے ذریعے مدینہ کی طرف داخل ہو گیا۔ مدینہ کے اندر داخل ہونے کے بعد اس نے کہا کہ اے مسلمانوں، کہاں ہو؟ یا تو میرے سامنے آ جاؤ یا میں تم سب کو مار دوں گا کیونکہ تم لوگ جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرتے ہو۔ یہ سن کر سارے کے سارے مسلمان خاموش رہے، لیکن حضرت علی بولے کہ میں جاؤں گا، میں مقابلہ کروں گا۔ اس وقت حضرت علی کی عمر تقریباً 23 برس کی تھی تو نبی پاک نے حضرت علی کو کہا کہ اے علی بیٹھ جاؤ، تمہاری عمر اتنی نہیں ہے، تم سامنے دیکھ نہیں رہے، تمہارے سامنے امر ہے، تم اس کی ٹکر کے نہیں ہو۔ پھر عمرو بن مرہب دوبارہ سے چیخ کر کہنے لگا کہ اے مسلمانوں، کہاں ہے تم لوگوں کی جنت جس کا تم لوگ دعویٰ کرتے ہو اور سب سے کہتے پھرتے ہو کہ جب تم مر جاؤ گے تو تم شہید ہوگے اور تم لوگ جنت میں جاؤ گے۔ یہاں پر ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو کہ جنت کا شوقین ہو اور شہید ہو کر جنت میں جانا چاہتا ہو۔ اتنے میں پھر حضرت علی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ وہ عمرو بن مرہب کا مقابلہ کریں گے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو پھر سے بٹھا دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پوچھا کہ کوئی ہے ایسا جو عمرو بن مرہب کا مقابلہ کرے اور اس کافر کو شکست دے سکے۔ یہ بات سن کر تمام مسلمانوں نے اپنی نظریں نیچے جھکا لیں اور خاموش کھڑے رہے۔ جب نبی پاک نے تیسری دفعہ سارے مسلمانوں سے پوچھا تو پھر سے حضرت علی نے جانے کا دعویٰ کیا، تو اس بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو جانے دیا۔ حضرت علی کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال تھی۔ جیسے ہی حضرت علی عمرو بن مرہب کے سامنے گئے تو عمرو بن مرہب کہنے لگا تم کون ہو؟ تم کیوں یہاں مرنے آئے ہو؟ تو اس کے جواب میں حضرت علی نے کہا کہ میں حیدر کرار ہوں، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا تھا۔ حیدر کرار نام کا مطلب ہے شیر اور پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا۔ عمرو بن مرہب نے حضرت علی کو کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، میں ایک چھوٹے سے بچے
بچے کو نہیں مارنا چاہتا۔ تو اس پر حضرت علی نے کہا کہ میں تو تمہیں مارنے ہی آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی عمر بن مرحب کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنی تلوار سے حضرت علی پر حملہ کر دیا۔ حضرت علی نے اس کے پہلے تینوں واروں کو روک لیا۔ جب چوتھا وار اس نے کیا تو آپ کی ڈھال دو حصوں میں الگ ہو گئی اور چوتھے وار پر آپ کا کندھا مبارک بھی زخمی ہوا۔ جیسے ہی آپ کا کندھا زخمی ہوا آپ جوش میں آ گئے۔ آپ نے عمر بن مرحب کے اوپر ایسے زور سے حملہ کیا کہ عمر بن مرحب کے دو حصے کر کر رکھ دیے، اور حضرت علی نے جب عمر بن مرحب کے دو حصے کر کر رکھ دیے، حضرت علی نے عمر بن مرحب کی لاش کے اوپر پاؤں رکھ کر کہا کہ تم ایک بت کے پجاری ہو جبکہ میں محمد کے خدا کا غلام ہوں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لشکر لیا اور یہودیوں کے قلعے کے باہر جا کر رک گیا۔ صبح سے شام تک لے کر مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ لڑائی ہوتی اور شام کو یہ لڑائی رک جاتی۔ ایسے ہی لڑتے لڑتے 6 دن گزر گئے لیکن کوئی بھی نتیجہ نہ نکلا۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور فرمانے لگے کہ یہ میں اسلامی پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہوگا۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام پوری رات تک نہ سو سکے اور یہ سوچتے رہے کہ آخر وہ کون سا شخص ہوگا جس کے ہاتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پرچم دیں گے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تمام کی تمام صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام پر نظر ڈالی۔ سارے کے سارے صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، صرف حضرت علی نہ تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے فرمایا کہ حضرت علی بیمار ہیں، ان کی آنکھوں میں بہت ہی زیادہ تکلیف ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کو بلاؤ۔ جب حضرت علی آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا تو وہ اسی وقت ہی ٹھیک ہو گئے۔ پھر حضرت علی کے ہاتھ میں وہ جھنڈا دیا اور کہا کہ جاؤ علی، اللہ تمہیں کامیاب رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی اپنا لشکر لے کر یہودیوں کی قلعے کی طرف چل پڑے اور ایک ہاتھ سے تلوار چلانا شروع کر دی اور دوسرے ہاتھ سے یہودیوں کے قلعے کے دروازے کو ہلانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی قلعے کا دروازہ اکھڑا حضرت علی نے تمام صحابہ کرام کو اندر داخل ہونے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام بھی حضرت علی کا یہ جوش دیکھ کر اپنے آپ کو نہ روک سکے اور اندر داخل ہو گئے۔ اسی طرح حضرت علی نے اس لشکر کی نمائندگی کرتے ہوئے اس قلعے کو بھی فتح کر لیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا ہوگا۔ تو میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں۔